نہ کیا تو ان کا سسٹم فیل ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر وہ تباہ کرتا ہے۔ اس صدی میں، ترقی یافتہ صدی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس صدی میں ہم اپنی آنکھوں سے ان بڑی بڑی طاقتوں کو زہر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں، اور سید علی گیلانی بھی واضح موقف رکھتے تھے کہ ہم سر پھوڑنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی مذاکرات کے نتیجے میں کشمیر کو آزادی دے دے اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کرا لے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن 73 سال ہو گئے ہیں، ان 73 سال میں بھارت ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، یہ قرارداد اگر ایسٹرن تیمور کی ہو فوراً عمل ہو جاتا ہے، جنوبی سودان کی ہو فوراً عمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرارداد اگر کشمیر کی ہو، فلسطین کی ہو، جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، تو اقوام متحدہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف وہی قراردادیں نہیں ہیں، 25-30 قراردادیں اس کے بعد بھی پاس ہو چکی ہیں، لیکن عمل نہیں کیا جا رہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ پھر ان کے رحم و کرم پر اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہیں درندگی کا مظاہرہ کرے، ماں بہنوں کی عصمتوں کو پامال کرے، ہمارے بچوں کو قتل کرے، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرے، ہمارے نوجوانوں کو نابینا کر دے، اور ہم کہیں کہ ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ہم مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ ہم ایسے کسی مذاکرات کو نہیں مانتے جو ہماری غیرت بیچ کر کیے جائیں، جو ہماری حمیت کا سودا کر کے کیا جائے، جو ہمارے ایمان کو فروخت کر کے کیے جائیں۔ اس لیے تاریخ کا تو یہ بھی سبق ہے کہ کشمیر جو آج ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نظر آتا ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ سے آزاد ہوا تھا۔ سن 48 میں قبائلیوں نے جہاد کیا تھا، سابق فوجیوں نے جہاد کیا تھا، عوام وہاں پر پہنچے تھے اور سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے، سازشیں کر کے ان کے قدم روک دیے گئے تھے۔ دوڑے دوڑے نہرو اقوام متحدہ میں پہنچا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک سازش کی گئی اور معاملہ جو کا توں قرار دے دیا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ پلیبیسائٹ کروایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آدھا کشمیر بھی لڑ کے لیا ہے، پورا کشمیر بھی لڑ کے ہی رہنا پڑے گا، اور اس میں پاکستان کی حکومت کے لیے بھی، ریاستی اداروں کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک واضح میسج ہے کہ ہم حالات کا رخ دیکھ لیں۔ جو جہاد کے راستے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا تو مسلمانوں کے معاشرے میں ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی اور قبضہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اور ظلم کی جتنی علامتیں ہیں اس کو مٹا کر عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے جو دعوتی جد و جہد کی جائے گی، جو ذہن سازی کی جائے گی، جو نعرے لگائے جائیں گے، جو دلیل دی جائے گی، وہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا میدان باطل قوتوں کے مقابلے میں، باطل فوجوں کے مقابلے میں قتال فی سبیل اللہ ہو تو وہ، اور ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ 5 اگست 2019 سے آج 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، وہاں یہ کیفیت ہے کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، تعلیم تباہ ہو چکی ہے، کتنے کرونا کی وبا میں لوگوں کو علاج کی سہولتیں کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ دنیا خاموش ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن انہیں صرف کابل میں نظر آتی ہے، انہیں کراچی میں نظر آتی ہے، انہیں سندھ کے دیہاتوں میں نظر آتی ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن جو سری نگر میں ہے اس کا کون رسپانسبل ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکے؟ تو بھارتی سامراج جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقابلہ ڈپلومیسی کے میدان میں بھی کرنا ہوگا اور جد و جہد اور جہاد کے میدان میں بھی کرنا ہوگا۔ اس لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام اگر جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو بھی لیجیٹیمیٹ ہے، اور اگر وہ اپنی سیاسی مزاحمت کر رہے ہیں تو بھی وہ قانونی ہے، اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے دین کا تقاضا بھی یہ ہے، انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے دامے درمے سخنے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس لیے اگر حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کے اس شہادت کے موقع پر اپنے پرچم کو سرنگو کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اچھے ٹویٹ کیے ہیں خان صاحب نے تو اچھا کیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت اور آرمی چیف صاحب بات ٹویٹ اور اعلانات اور پرچم کو سرنگو کرنے سے اب کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور جد و جہد کو تیز تر کرنا ہوگا۔ ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں
جتنی بڑی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سایہ سر پہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن مزاحمت کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ مزاحمت افراد کے منور برہون منت نہیں ہوتی، جو سمبل ہوتے ہیں، جو روشنی کے منارہ ہوتے ہیں، وہ زندگی میں جتنے خطرناک ہوتے ہیں، سامراج کے لیے اپنی موت کے بعد اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں طاغوت اور سامراج کے لیے۔ اس لیے آج کا یہ سید علی گیلانی جو اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے، وہ سید علی گیلانی، اس کی پوری جد و جہد، اس کی 40-45 سال کی نظر بندی اور قید آج پوری دنیا کے سامنے مزاحمت کا استعارہ بنے گی، کشمیر کے نوجوانوں کو کھڑا کرے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی کو ہمارے نصاب میں باقاعدہ پڑھایا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فریڈم فائٹر ہوتے ہیں، وہ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، پوری دنیا ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے ایک جد و جہد کی، اس جد و جہد کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ 27 سال وہ جیل میں رہا اور اس نے حقوق کی جد و جہد کی، لیکن نیلسن منڈیلا 27 سال، لیکن یہ سید علی گیلانی تو اپنی عمر کے 40 سال سے زائد قید اور نظر بندی میں رہے۔ کبھی پاکستان کے اسکول کے بچوں کو یہ بات بتائی گئی کہ اتنا بڑا شخص مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے جو پاکستان کی پوری قوم کا خراج دیتا ہے اور اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آتی ہے۔ اس کی اپنے بچوں کو سمجھائیے، اس جد و جہد سے ہمکنار کیجئے۔ 2 دن کی بات کر کے بات کو ختم کرنے کے بجائے کشمیر کی اس پوری تحریک کو اپنے نقطۂ عروج پہ لے جا کر حتمی انجام تک پہنچانا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ آج سید علی گیلانی کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں۔ میں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کا، میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ورکرز کا، مسلم لیگ سے، پی ایس پی سے، جتنے میں کچھ لوگوں کو دیکھ پا رہا ہوں، کچھ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اور ان سب لوگوں سے اور مذہبی جماعتوں اور فلسطین فاؤنڈیشن کا خاص طور پر میں شکر گزار ہوں کہ وہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سید علی گیلانی ہمارے متفقہ قائد ہیں۔ پاکستان ان کا حوالہ ہے، اسلام ان کا حوالہ ہے، انسانیت ان کا حوالہ ہے، مزاحمت اور آزادی ان کا حوالہ ہے۔ اس لیے آئیے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ